بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، یوٹیوب میں خوش آمدید ناظرین۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے میدان عرفات۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ناظرین فل ویڈیو دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک بھی کریے گا۔ چلیں ویڈیو کو شروع کرتی ہوں۔ ارشاد الہی ہے، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ناظرین کرام، رسول اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا حج کرو۔ جب ایک مسلمان حج کے سلسلے میں اس حکم ربانی اور ارشاد نبوی کی تعمیل کا تہیہ کر لیتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہے کہ کاش دن اور رات سمٹ جائیں تاکہ وہ حرم میں جا پہنچے، ان سعادت مندوں میں شامل ہو جائے جنہیں اللہ رحمٰن نظر رحمت سے دیکھنا ہے اور انہیں آتش جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ میدان عرفات اور میدان حشر۔ ناظرین کرام، زائر حرم و احرام باندھتا ہے تو اسے موت یاد آتی ہے۔ وہ احرام کی سفید چادروں کو کفن گمان کرتا ہے۔ عرفات پہنچ کر گویا وہ اپنے میدان حشر میں موجود پاتا ہے۔ یہ احساس اس پر غالب رہتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس سے اس کے اعمال کی بابت باز پرس ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی اس کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دل کی گہرائیوں سے پکار اٹھتا ہے، اے میرے پروردگار، میں تیرے حضور توبہ کرتے ہوئے حاضر ہوں، تیرے عفو درگزر کی چوکھٹ پر کھڑا ہوں اور تیری رضا کا طلبگار ہوں، لبیک اللہم لبیک۔ موقف عرفہ یوم حشر یاد دلاتا ہے جب اللہ اگلے پچھلوں کو یکجا کرے گا۔ اس دن جن وانس، فرشتے، انسان اور اس کے اعمال، انبیاء اور ان کی امتیں، نیکوکاروں کا ثواب اور بدکاروں کی سزا سب یکجا ہوں گے۔ اس دن کی ہولناکی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ اس روز پر کسی کو حاضر ہونا ہوگا، نہ کوئی پیچھے رہ سکے گا اور نہ کوئی آنے سے انکار کر پائے گا۔ اس دن کسی کے لیے اختیار اور ارادہ نہ ہوگا، ہر کوئی نفسا نفسی پکار رہا ہوگا اور نجات کا منتظر ہوگا۔ ناظرین کرام، عرفات میں دنیا کے ہر علاقے کے مسلمان آتے ہیں، جبکہ روز حشر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے انسان اکٹھا ہوں گے۔ میدان عرفات میں جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں تو حاجیوں کو معذرت سے نوازا جاتا ہے، حاجیوں کو مغفرت سے نوازا جاتا ہے۔ ایسے ہی میدان حشر میں گناہ گار اہل ایمان کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت سے جہنم کی آگ سے نجات ملے گی۔ ناظرین کرام، اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ ناظرین کرام، قلب سلیم وہ ہے جو شرک و گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو، جو بدعت سے محفوظ اور سنت پر مطمئن ہو، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو۔ ایسے لوگ روز قیامت کے خوف سے امن میں ہوں گے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے، لا الہ الا اللہ والوں پر نہ ان کی قبروں میں کوئی وحشت ہوگی نہ حشر میں۔ گویا لا الہ الا اللہ والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اس نے ہم سے پریشانی دور کر دی۔ ناظرین کرام، میدان عرفات اور میدان حشر میں شیطان کی حالت زار۔ نبی اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رحیم ہے، سخی و کریم ہے، اسے اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور پھر اللہ کے
کے ہاتھوں میں خیر نہ ڈالے۔ چنانچہ اللہ حاجیوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ شیطان اس موقع پر ذلیل و رسوا ہوتا ہے، بوجھ سے سٹپٹاتا ہے، کوئی پلک جھپکنے میں اس کی ساری کوشش اکارا چلی گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شیطان یوم عرفہ سے زیادہ کسی بھی دن ذلیل و حقیر اور افسردہ و غضب ناک نہیں ہوتا۔ جب وہ اللہ کی رحمت کو اترتے اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتے دیکھتا ہے۔ نبی نے عرفہ کے دن کی شام اپنی امت کی خاطر مغفرت و رحمت کی باکثرت دعا کی تو اللہ کی طرف سے فرمایا گیا، میں نے تمہاری امت کو معاف فرما دیا سوائے ان کے جنہوں نے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے پروردگار، تو ظالم کو بخشنے اور مظلوم کو اس پر ہونے والے ظلم کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب دینے پر قادر۔ اگلے روز صبح آپ رضی اللہ عنہ مزدلفہ کے مقام پر امت کی خاطر دعا کرتے رہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کچھ دیر بعد مسکرائے۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ایسے وقت میں مسکرائے جبکہ آپ رحمۃ اللہ اس موقع پر مسکرایا نہیں کرتے تھے۔ فرمایا، میں دشمن خدا ابلیس پر مسکرایا ہوں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اللہ نے میری امت کے حق میں میری دعا قبول فرما لی ہے اور ظالم کو بخش دیا ہے تو وہ تباہی و بربادی مانگنے لگا اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگا۔ میں اس کی گھبراہٹ دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ قیامت کے دن شیطان کی حالت زار کی منظر کشی رسالت مآب نے یوں فرمائی ہے، سب سے پہلے ابلیس کو جہنمی لباس پہنایا جائے گا، ابلیس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی، وہ سب ہلاکت کو بلا رہے ہوں گے اور موت کا پکار رہے ہوں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج ایک موت کو نہیں بہت سی عورتوں کو پکارو۔ ناظرین کرام، حج کے مناسک مکمل کرنے کے بعد حاجی جب گھر پہنچے گا تو از سر نو دشمن کے ساتھ مقابلہ شروع ہوگا، لہٰذا حاجی کے لیے لازمی ٹھہر رہا ہے کہ وہ اپنے اس ازلی دشمن کی ظاہری و باطنی مداخلت گاہوں سے آگاہ ہوتا ہو کہ مناسب اسلحہ و تحفظ و دفاع کا انتظام کر سکے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ خود اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ شیطان اس پر کہاں سے وار کر سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان ہر انسان پر حملہ کرنے کے لیے اپنا موزوں طریقہ اپناتا ہے۔ وہ زاہد پر زید کے طریقے سے، عالم پر علم کے دروازے سے اور جاہل پر جہالت کے راستے سے وار کرتا ہے اور یوں اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ شیطان کے چند ہتھ کنڈے یہ ہیں: مسلمانوں کے مابین تنازع اور بدگمانی۔ شیطان مسلمانوں کے مابین لڑائی جھگڑے اور فتنے پیدا کرتا ہے۔ وہ بدگمانی پھیلا کر باعث نفرت اور اختلاف پیدا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، بدعت کو خوشنما بنانا و جدید عبادت کے نام پر مسلمانوں کو اکساتا ہے۔ ناظرین کرام، تاخیر وہ سنجیدہ اور بامقصد کام کرنے والوں کو تاخیر پر آمادہ کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو کہتا ہے کہ بعد میں کر لینا۔ وہ سستی، کاہلی اور تاخیر پر اکساتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، تکبر و غرور یہ شیطان کی اپنی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا۔ ناظرین کرام، تشکیک شیطان نیکی کرنے والوں کو شک میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ وہ نیکی ترک کر دیں، اور ڈرانا شیطان اہل ایمان کو اپنے لشکروں، پیروکاروں اور ساتھیوں سے ڈراتا رہتا ہے۔ وہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو ڈراتا ہے کہ تم نادار ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، باطل کو خوشنما بنانا شیطان اس جال میں اولاد آدم کو خواہشات کی پیروی سے پھنساتا ہے۔ اور لاسٹ میں ہے ناظرین کرام، نظر بازی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نظر ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے اسے اللہ کی خوف سے چھوڑا، اللہ اسے ایمان عطا فرمائے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ ایمان۔ ناظرین کرام، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔